نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. معزز سامعین، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو بیان کرنے کے لیے بطور تمہید ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر فرمایا، اور یہ بات سمجھائی کہ جس نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا تم انکار کرتے ہو، اس نبی کی بعثت کے لیے تو ابراہیم علیہ السلام دعائیں مانگ کے گئے ہیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا ابراہیم علیہ السلام کی دعا، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، کہ ہمارے رب ایک رسول مبعوث فرما جو تیری آیتیں تلاوت کرے، کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور تزکیہ کرے، پاک و صاف کر دے۔ تو وہ دعا قبول ہوئی اور اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان صفات کا حامل بنا کر تمہارے پاس بھیجا ہے۔ اب کوئی احمق ہی ہوگا جو ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے منہ موڑے گا، اس لیے ابراہیم علیہ السلام کی ملت یہی ہے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں۔ اور اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ارشاد فرمایا وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت ہے یہ دعوت ہے توحید، یہی دعوت توحید ابراہیم علیہ السلام دیتے ہوئے گئے، اور یہی دعوت حضرت یعقوب علیہ السلام دیتے ہوئے گئے، جس کی طرف یہود اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں کہ ہم ان کی اولاد میں سے۔ تم اولاد میں سے ہو تو ان کی بات بھی تو مانو نا۔ یعقوب علیہ السلام کی دعوت، ابراہیم علیہ السلام کی دعوت وہی ہے جو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہے۔ فرمایا وَوَصَّى بِهَا، اور وصیت کی، بہا اسی دعوت کی، اسی توحید کی، اسی دین کی، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب علیہ السلام نے۔ اور کیا دعوت تھی؟ یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اے میرے بیٹو بے شک اللہ نے تمہارے لیے پسند کیا ہے دین کو، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، بس تم نہ مرنا مگر مسلمان ہو کے مرنا، یعنی تمہاری موت اسلام پر ہی آنی چاہیے، اس کے علاوہ کسی اور دین پر تمہاری موت نہیں آنی چاہیے۔ جو دعوت ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کو بھی دے کے گئے ہیں، آج ان کی اولاد دعویٰ کرتی ہے کہ اولاد ہے ہم ان کی، لیکن ان کے دین اور دعوت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو یہ اور صرف دعووں سے تو کام نہیں بنتا، اور یہ بالکل ایسی ہے جیسا کہ آج کل ہم بہت کچھ دعوے کرتے ہیں جی ہم فلاں جی نیک لوگوں کی اولاد میں سے ہیں، تو انہیں پتہ نہیں یہ خاندان کیڑا ہے،
تو انہیں پتہ نہیں اولاد کس کی ہے. بھئی اولاد جس کی ہے، لیکن اگر ان کی دعوت اور ان کی دین پہ، اللہ کی شریعت پہ عمل نہیں کریں گے، صرف کسی بڑے ہستی کی اولاد ہونا نجات کے لیے کافی نہیں ہے. ورنہ تو یہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے. اور اللہ تعالیٰ یہی بات ان کو سمجھا رہے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام جو نصیحت کر کے گئے ہیں کہ دین پہ، دین اسلام پہ قائم رہنا، اس پہ تم قائم ہو نہیں، اور صرف یہ دعویٰ ہے کہ ہم یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، تو بھائی صرف یہ دعوے نجات کے لیے کافی بولو جی. اب انہوں نے، یہودیوں نے اپنے ماننے والوں کو ایک اور جھوٹی تسلی دی کہ اصل بات یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اس لیے نہیں لاتے کہ یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد کو موت کے وقت یہ وصیت کر کے گئے ہیں کہ میرے بعد یہودیت کو کبھی نہ چھوڑنا. اللہ فرماتے ہیں جھوٹ بولتے ہو. سنیے جی، ام کنتم شہداء، کیا تم وہاں حاضر تھے، کیا تم وہاں موجود تھے، اذ حضر یعقوب الموت، جب یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو موت آئی، تو کیا تم وہاں موجود تھے؟ مطلب تم موجود نہیں، بولے نا جی، تم وہاں موجود نہیں تھے. اصل بات یہ اللہ فرماتے ہیں، او میں تمہیں بتاؤں کہ موت کے وقت انہوں نے کیا کہا تھا. اذ قال لبنیہ، جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا، ما تعبدون من بعدی، کس کی عبادت کرو گے تم میرے بعد. اصل واقعہ یہ ہے، یعقوب علیہ السلام کی موت کے وقت انہوں نے اپنے سارے بیٹوں کو جمع کیا، جمع کر کے کہنے لگے، اے میرے بیٹو یہ بتاؤ، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے. قالوا نعبد الہک، تو بیٹوں نے کہا ہم تیرے ہی معبود کی عبادت کریں گے، وَإِلَٰهَ آبَائِكَ، اور اسی طرح تیرے بڑوں کی، یعنی ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے الہ کی عبادت کریں گے. وہ قرآن شبہ نہیں چھوڑتا. اب شک پیدا ہوا، تیرے الہ کی، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، شاید کوئی بہت زیادہ الہ ہے. آگے کہا الہ واحدہ، یعنی ان سب کا جو ایک ہی الہ ہے نا اللہ، اس ایک ہی کی ہم عبادت کریں گے. عبادت کے لائق صرف وہ ایک ہی الہ ہے جس کی ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام عبادت کرتے گئے. الہ واحدہ، ان سارے بزرگوں کا الہ صرف ایک ہی الہ تھا، ہم اسی ایک ہی اللہ کی الہ کریں گے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کی فرما برداری کرنے والے ہیں. یا ایک منٹ کے لیے رکیں. یعقوب علیہ السلام آخری وقت ہے اور اولاد سے پوچھ رہے میرے بعد عبادت کس کی کرو گے، اور گویا کہ اللہ کی خالص عبادت پہ پختہ رہنے کی تلقین کر رہے ہیں آخری وقت. اور ہمارے ہاں جب موت کا وقت قریب آتا ہے تو زیادہ سے زیادہ یہ نصیحت ہوتی ہے، پتر وہ جڑے فلانے پیسے ہیں نا وہ اتنے پے نے، پتہ ہے فلانے بندے نے بھی اتنے میرے پیسے دینے ہیں، فلانے بندے نے بھی اتنے میرے پیسے دینے ہیں. اچھا وہ آپس میں منڈ گنے ہو، لڑائی نہ کرے ہو. ہمارے ہاں زیادہ سے زیادہ بہت بڑی نصیحتیں ہوں تو یہ نصیحت ہوتی ہے، پیسے یوں تقسیم کرنا، جائیداد یوں تقسیم کرنا. اس کے علاوہ کبھی ہم نے اپنی اولاد کو توحید کی دعوت تو دی نہیں ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یا انبیاء کی موت کے وقت اپنی اولاد کو یہ نصیحت بیان کی ہے. سورہ لقمان انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، پہلے بھی پڑھی ہے. حضرت لقمان کی نصیحتیں اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں. ظاہر بات ہے وہ اللہ تعالیٰ کو نصیحتیں پسند آئیں تبھی تو اللہ نے قرآن بنایا نا ان کو. اور ان نصیحتوں میں پہلی نصیحت یہ ہے، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. اللہ فرماتے ہیں لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے، اے میرے بچے ایک بات یاد رکھنا. پہلی نصیحت یہ کی، میرے بیٹا لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. ان الشرک لظلم عظیم، کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے. اپنی اولاد کو کبھی توحید پر پکا رہنے کی بھی نصیحت کرنی چاہیے، بلکہ یہ سب سے پہلے یہ کرنی چاہیے. اور یہ انبیاء اپنی اولاد کو کیا کرتے تھے. حضرت لقمان نے کی تو اللہ نے قرآن بنا دیا. اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ
کا بندہ ہو اور اپنی اولاد کو خالص اللہ کی عبادت کرنے پر پابند کرے۔ اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہماری اولادوں کو بھی مرتے دم تک خالص توحید پر پختہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال اللہ فرماتے ہیں یعقوب علیہ السلام تو یہ نصیحت کرتے ہوئے گئے، تو تم خامخواہ دعویٰ ان کی اولاد ہونے کا کرتے ہو اور کام تمہارے کرتوت یہ ہیں کہ تم کفر و شرک کرتے ہو۔ انہوں نے کہا جی جو مرضی ہو جائے، بس ہم چونکہ اولاد ان کی ہیں لہذا نجات ہماری ہے۔ اللہ نے اگلی آیت میں اس کا جواب دیا کہ یہ کوئی بات نہیں ہے کہ ہم اولاد بزرگوں کی ہیں تو ہم بخشے جائیں گے، ایسا نہیں ہوگا، ہر ایک نے اپنا اپنا حساب دینا ہے۔ قاری شعیب صاحب سن رہے ہیں نا جی؟ قاری صاحب آئی سب جگہ ہو نا جی، سنتے رہنے تھوڑے پڑوس سے۔ اللہ فرماتے ہیں تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت، یہ ایک امت تھی جو گزر گئی، ابراہیم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یہ ایک امت تھی انبیاء کی، بڑے نیک لوگ تھے، یہ سارے کیا ہو گئے؟ گزر گئے۔ لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، اس کے لیے جو اس نے کمایا اور تمہارے لیے جو تم نے کمایا۔ یہ نہ کہو کہ ہم ان کی اولاد میں سے ہیں، ان کی جناب اعمال ہمیں کام آئیں گے، ان کے اعمال ان کے کام آئیں گے۔ تم اولاد ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی دعوت پر عمل کرو گے پھر تم نجات کی امید رکھو، اور اگر ان کی دعوت پہ اور شریعت پہ عمل نہیں کرتے، صرف یہ کہ ہم ان کی اولاد ہیں، فرمایا اس طرح بات نہیں بنے گی۔ لہا ما کسبت، ان کے لیے جو اس نے کمایا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے جو تم نے کمایا، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم نہ پوچھے جاؤ گے ان اعمال کے بارے میں جو وہ کیا کرتے تھے۔ تم سے ان کے اعمال کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، تم سے تمہارے اپنے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا، تم خود دنیا میں کیا کرتے رہے۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، اللہ فرماتے ہیں دیکھو ان بدبختوں کو، لوگوں کو کہتے ہیں یہودی بن جاؤ یا عیسائی بن جاؤ، تَهْتَدُوا، ہدایت پالو گے۔ قل، کہہ دے میرے محبوب صلی اللہ، زور سے صبرے کو، صلی اللہ، بل ملت ابراہیم حنیفا، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت تو یکسو ہونا ہے۔ یکسو کا معنی ہر طرف سے ہٹ کے ایک اللہ کی طرف کا ہونا ہے، ہر ایک کے ساتھ ہر ایک کی عبادت، جھوٹے معبود کا انکار کرنا ہے، اقرار کرنا ہے تو ایک اللہ ہی کی عبادت کا اقرار کرنا ہے۔ وما کان من المشرکین، اور ابراہیم شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ تم جواب میں کہو کو، اللہ کہتے ہیں اے ایمان والو تم یوں کہو ان سے، قولو، تم کہو آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، یعنی اللہ کی توحید پر، وما انزل الینا، اور اس کلام پر جو ہماری طرف نازل ہوا یعنی قرآن پاک پر، وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط، اور اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو اتارا گیا ابراہیم علیہ السلام کی طرف اور اسماعیل علیہ السلام کی طرف اور اسحاق علیہ السلام کی طرف اور یعقوب علیہ السلام کی طرف اور ان کی اولاد علیہ السلام کی طرف، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور بالخصوص جو کتابیں موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام دیے گئے ان پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں، سارے انبیاء کی ساری کتابوں پر ایمان لاتے ہیں۔ وما اوتی النبیون من ربہم، ان کے علاوہ باقی نبی جن کا نام نہیں ذکر ہوا ان کو بھی جو دیا گیا ہم اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ لا نفرق بین احد منہم، ہم کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے، سارے انبیاء پر بھی ایمان لاتے ہیں، سارے انبیاء کی کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھو، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ایمان سب پر رکھتے ہیں، فرما برداری اللہ ہی کی کرتے ہیں، یعنی عبادت اللہ کی کرتے ہیں، باقی ایمان سب پہ رکھتے ہیں۔ ہم تو نہ کسی نبی کا انکار کرتے ہیں ایمان والے، اور نہ کسی نبی پر نازل ہونے والی وحی کا انکار کرتے ہیں، ہم سب کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے، یہی ایمان ہے۔ اور یہی ہمارے نزدیک ہے کہ جس طرح قرآن کی کسی ایک آیت کا انکار کفر ہے، ایسے ہی تورات کی کسی ایک آیت کا انکار بھی کفر ہے، ایسے ہی انجیل کا بھی انکار کفر ہے، زبور کا بھی انکار کفر ہے۔ ہم کہتے ہیں ساری اللہ کی کتابیں سچی تھیں اور سارے
اللہ کے نبی بھی سچے تھے، جیسے امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی حرام اور کفر ہے، ایسی باقی انبیاء میں سے کسی ایک نبی کی بے ادبی کرنے کی اجازت ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، اور وصیت کی اسی دین کی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب علیہ السلام نے، یا بنیہ، اے میرے بچوں، اے میری اولاد، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، بے شک اللہ نے تمہارے لیے دین کو چنا ہے، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، پس تمہاری موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ ام کنتم شہداء، کیا تم حاضر تھے، کیا تم موجود تھے، اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی، اذ قال لبنیہ، جب انہوں نے اپنے اولاد سے کہا، ما تعبدون من بعدی، کن کی عبادت کرتے ہو تم میرے بعد، کن کی عبادت کرو گے تم میرے بعد، قالوا، تو انہوں نے کہا، نعبد الہک، ہم عبادت کریں گے تیرے الہ کی، وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ، اور تیرے بڑوں کی یعنی ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق علیہم السلام کی الہ کی، الٰہًا واحدا، یعنی ایک ہی الہ کی، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے لیے فرما برداری کرنے والے ہیں۔ تلک امت قد خلت، یہ ایک امت ہے جو یقیناً گزر گئی، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، اس کے لیے جو اس نے کمایا اور تمہارے لیے جو تم نے کمایا، ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور تم پوچھے نہ جاؤ گے ان اعمال کے بارے میں جو وہ کرتے ہیں، وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا، اور انہوں نے کہا یہودی اور عیسائی بن جاؤ ہدایت پالو گے، قل، آپ کہہ دیجئے، بل ملت ابراہیم حنیفا، بلکہ ملت ابراہیم کی تو یکسو ہونے والی ہے، وما کان من المشرکین، اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھا، قولو، تم یہ کہو، آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ کے ساتھ، وما انزل الینا، اور جو ہماری طرف اتارا گیا، وما انزل، اور جو اتارا گیا ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد علیہم السلام، و ان کی طرف، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور جو دیے گئے موسیٰ اور عیسیٰ علیہم السلام، وما اوتی النبیون من ربہم، اور جو باقی نبی دیے گئے اپنے رب کی طرف سے، لا نفرق بین احد منہم، ہم کسی ایک کے درمیان بھی تفریق نہیں کرتے ان میں سے، ونحن له مسلمون، اور ہم اللہ ہی کے لیے فرما برداری کرنے والے ہیں۔